لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا بالقاسم محمد المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم وجري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. حضرات، مجلس ایصال ثواب ہے، آپ کے لیے مجلس رکھی گئی ہے. جیسا کہ شوکت بھائی نے جانتے ہیں، فاطمی کا سلسلہ میرے ارادے میں تو کچھ، لیکن آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے، ایام ازا کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، میں نے سورہ والنجم کی ایک بہت مختصر سی چھوٹی سی کا انتخاب کیا ہے. اور اب اس آیت کی روشنی میں بیان تو شروع کر دوں گا. اب میرا بیان کہاں تک پہنچے گا مجھے خود نہیں معلوم، کیونکہ کچھ باتیں تو وہ ہوتی ہیں جو خطیب اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے، اور کچھ عطائیں در اہل بیت سے ممبر پہ ہو جاتی ہیں. لیکن میں عرض کروں کہ میں عدل کا قائل ہوں. مجلس کا لطف تبھی ہے جب ممبر بھی بولے اور فرش بھی بولے. آپ خطیب کو جو داد دیتے ہیں وہ ذاکر و خطیب پر نہیں کرتے، بلکہ فضائل اہل بیت سننے کے بعد جو آپ نعرے لگاتے ہیں، داد و تحسین سے نوازتے ہیں، اصل میں آپ اپنے عالی حسب اور عالی نسب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ. فضائل اہل بیت سننے مومن ہی تو خوش ہوں گے، منافق ہوگا. ان کے تو حلق سے نیچے فضائل اہل بیت اترتے ہی نہیں. تو بہرحال اب ان چیزوں میں زیادہ ٹائم نہ لوں، قیمتی ہے. جو دور سے باہر سے آئے ہوئے حضرات ان کو واپس بھی جانا ہے. اور دیکھیے، مجلس کے لیے بہت ضروری ہے خطیب اور سامعین کے درمیان فکری ہم آہنگی. ذرا سے ادھر ادھر دماغ چلا جاتا ہے تو نماز کا کیا اثر ہوتا ہے. 2 کی جگہ 5 پڑھ جاتے ہیں، 4 کی جگہ 3 پڑھ جاتے ہیں، تو نماز بھی بگڑ جاتی ہے. اگر ذہن حاضر ہے، حضور ذہنی ہے، تو انشاءاللہ نہ خطیب بہکے گا، نہ اس کی زبان پھسلے گی، اور نہ ہی آپ کی مجلس بگڑے گی. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سے دیکھیے، جو تقاضا ہے اس وقت، کئی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے کی میں کوشش کروں گا. کچھ کرنٹ موضوعات بھی ہیں، ان پہ بھی شاید بات آ سکتی ہے. اب اس میں دیکھیے کیا کیا گوشے نکلتے ہیں، اور میں تمہید سے ہی اندازہ لگا دوں گا کہ آپ مجلس سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں. اب تو ماشاءاللہ ریسٹ بھی مل گیا آپ کو. پہلی مجلس بڑی اچھی، بڑی پرمغز ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسی مجالس کی ضرورت ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اب یہ دوسری مجلس ہے، اس میں بھی آپ آئے ہیں تو کچھ لے کے اٹھیں. اگر جملہ کہوں
کہ ہر مجلس میں دو طرح کے تبرک بٹتے ہیں، ایک گیٹ پہ بٹتا ہے، ایک فرش پہ بٹتا ہے۔ وہ گیٹ والا تو کوئی بھی لے جاتا ہے، وہ گیٹ والا تبرک تو کوئی بھی لے جاتا ہے، لیکن یہ تبرک جو یہاں بٹتا ہے، اندر بٹتا ہے، اس کے لینے کے لیے ظرف میں صلاحیت چاہیے، اس لیے تبرک سب کو نہیں مل پاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ میں نے آپ کو پڑھ لیا، اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں کیا پیش کرتا ہوں میں۔ دعویٰ کچھ نہیں، چونکہ جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرتے ہیں وہ ہے بحر بے کنار، ایسا سمندر جس کا کنارہ نہ ملے، جس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے۔ اور یہ ہماری جو زبان ہے وہ ہے قطرے بے بضاعت، کہاں سمندر اور کہاں یہ قطرہ، کوئی تناسب نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر کرنا سعادت ہے، اقبال مندی ہے، سعادت مندی ہے، اس لیے اس شرف سے اپنے کو محروم نہیں رکھتے ہم لوگ۔ اب جس شہزادی کے حوالے سے جناب نے فرمائش کی ہے، میں دیکھیے کہاں تک اس فرمائش کو پوری کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ یہ سورہ والنجم کی چھوٹی سی آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ چونکہ میرا ادھر آنا جانا کم ہوتا ہے، اس لیے میرے مزاج سے لوگ بہت کم واقف ہیں، میں بہت باریک منزلوں سے گزرتا ہوں، بہت گہرائی میں اتر جاتا ہوں، اور پھر موتی مونگے لے کے باہر آتا ہوں، پھر پبلک کے حوالے کرتا ہوں، یا یوں کہیے کہ بال کی کھال ادھیڑ کے اس میں سے کریم مال نکال کے مجمع کے حوالے کرتا ہوں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا شمشاد احمد بڑی گاڑھی مجلس پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی ان کی بڑی علمی مجلس ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں علمی مجلسیں باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں میں نہیں پڑھی جائے گی تو کیا ابو جہلوں میں پڑھی جائے گی؟ وہ جاہلوں میں پڑھی جائے گی کیا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ ارشاد ہدیت ہو رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ شب معراج میرے حبیب نے آیت کبریٰ دیکھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ سناٹا رہے گا۔ میرے حبیب نے شب معراج آیت کبریٰ دیکھی۔ تو اب اس آیت سے بات نہیں پہنچی تو دوسری آیت کا سہارا لوں گا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ بھئی زمانہ کیا چل رہا، معراج لے کے بیٹھ کے دیکھیے نا معراج سے کیا کیا ملتا ہے آپ کو۔ معراج مقصد نہیں ہے پڑھنا، معراج سے میں گوشے دوں گا نکال کے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن یہ خاموشی ہو یا سناٹا آپ کا بھی ختم ہو جائے گا۔ لقد رآ، لقد لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، دو تاکیدوں کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے کہ میرے حبیب نے شب معراج آیت کبریٰ دیکھی۔ ہم یہیں رکے رہیے۔ معراج کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وہ آیت آپ پڑھتے ہیں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات۔ توجہ ہے، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات، بھرپور توجہ۔ یہ سیر کاہے کے لیے کرائی؟ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتنا، یہ ہم نے اس لیے سیر کرائی ہے راتوں رات
تاکہ ہم اپنی آیات میں سے کچھ آیتیں دکھا دیں۔ اب آیت کا ترجمہ کر لیجئے نا، آیت یعنی نشانی، آیات یعنی نشانیاں، من ہے من تبعیضیہ، جس کی دلالت ہوتی ہے بعض پر، بعض آیتیں، آیتوں میں سے بعض آیتیں دکھا دیں۔ اب جائیے عالم اسلام میں ذرا سیر کیجئے، گھومیے ان کی لائبریریوں کو دیکھیے، ان سے پوچھیے ان کے علماء سے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شب معراج اتنے اہتمام کے ساتھ بلایا، کیا دکھانے کو بلایا تھا؟ کہہ رہے وہ ہے نا، آیتیں دکھانے کو بلایا تھا۔ آیتیں مطلب کہلے ہوئے اللہ کی نشانیاں، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ تو وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کہہ رہے وہی جنت، وہی جہنم، وہی حوریں، وہی غلماں، آپ سو رہے ہیں۔ ایک بات بتائیے، اب یہ مکان بن رہا ہے، چلیے میں یہاں رہتا نہیں، مثال دے رہا ہوں، ابھی نیا مکان بن رہا ہے، فرض کیجئے میں یہیں کا رہنے والا ہوں، میرے سامنے اینٹیں آئیں، مثال دے رہا ہوں، میرے سامنے سیمنٹ کے کٹے آئے، میرے سامنے راج مستری بلائے گئے، میرے سامنے لیبر لگائی گئی، اور ایک ایک اینٹ کی چنائی میرے سامنے ہوئی، پلاسٹر میرے سامنے ہوا، رنگ کلر میرے سامنے ہوا، دروازے کھڑکی جنگلے سب میرے سامنے لگے، اور جب گھر بن کے تیار ہوا تو آپ نے کہا آئیے مولانا صاحب ذرا میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں، تو مجھے حق ہے نہ کہنے کا کہ میں نے کیا نہیں دیکھا ہے جو دکھانے کو بلا رہے ہو، سب تو میرے سامنے بنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد، سب تو میرے سامنے بنا ہے۔ بتاؤ جنت پہلے ہے یا رسول پہلے ہے؟ حوروں کا وجود پہلے ہے یا رسول کا وجود پہلے ہے؟ توجہ دینا، یہ غلماں پہلے ہے یا ملائکہ پہلے ہے یا رسول پہلے ہے؟ کہ یہ تھی نشانیاں؟ کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بتاؤ یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ من آیات، من آیات، من تبعیضیہ، آیتوں میں سے کچھ آیتیں دکھانے کے لیے اللہ نے بلایا ہے۔ اب اس آیت کو ابھی روکوں گا جس کو میں نے عنوان کلام بنایا ہے، تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ تلاش کریں کہ بھئی آیات میں سے کچھ آیتیں دکھانے کو بلایا، پھر ان آیتوں میں سے وہ کون سی آیت ہے جسے اللہ آیت کبریٰ کہہ رہا ہے؟ آپ کی ذہانت کا امتحان، کیا فرض نہیں ہے؟ پورے قرآن میں مجھے ایک موقع دکھاؤ جہاں لکھا ہو کہ قرآن رٹنا واجب ہے۔ پورے قرآن میں کہیں قرآن کے رٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن کے سمجھنے کا حکم ہے۔ افلا تتفکرون، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم قرآن میں تعقل کیوں نہیں کرتے؟ عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ یعنی قرآن میں غور کرو، خوض کرو، تعقل کرو، تدبر سے کام لو، اس لیے کہ قرآن کتاب عمل ہے، جب سمجھو گے نہیں تو عمل کیا خاک کرو گے؟ لہذا قرآن جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو سمجھنے سے گھبرا گئے، لیکن آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے جو سننے سے بھی گھبرا گئے اور سمجھنے سے بھی گھبرا گئے، نہ کچھ سننا چاہتے ہیں اور نہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم میں ان میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو سننے کے لیے تیار نہ سمجھنے کے لیے تیار، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جہاں سننے اور سمجھنے کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو قبر میں لٹا کے بھی شانہ ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، اسمع افہم، اسمع افہم۔ اس ذمہ داری سے سبکدوش تو ہم مرنے کے بعد بھی نہیں ہوں گے، تو آئیے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ کون ہے آیت کبریٰ؟ مجھے دقت ہوگی مجلس پڑھنے میں، یہ سناٹا بٹار سناٹا یہ نہیں چلے گا۔
پوری تیاری سے اور پوری آمادگی سے آپ سننے کے لیے تیار رہیں. اگر آپ نے دل لگا دیا تو مجلس ہوگی چھوٹی، چونکہ آج مجھے ٹرین ہی نہیں پکڑنی ہے، کینسل ہے گاڑی، مجھے تو کل جانا ہے، تو مغرب سے ملا دوں گا وقت. اب بھوکے بیٹھے رہیں گے آپ، فائدہ کیا ہے؟ اگر ساتھ دیا تو انشاءاللہ سمیٹنا بھی آتا ہے مجھے، سمیٹ دوں گا بات کو، لیکن باریکیاں ہیں اور انشاءاللہ پھر آسانیاں بھی فراہم ہو جائیں گی. اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی بھی رکھی ہے، تو میں اس بحث کو آسان کروں گا، چونکہ مجھے آپ کی سماعتوں پر اعتماد ہے. یہ اعظم گڑھ کا ایریا ہے، کوئی ایسا ویسا نہیں ہے. خطباء اور علماء اور شعراء کی سرزمین ہے یہ. آیارہ چیمیاں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کیسی کیسی شخصیتیں سرزمین پہ پیدا ہوئیں، جن کی مجلسیں سن سن کے جنے کتنے خطیب بن گئے. صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. تھوڑا سا آگے کسی دقت ہو رہی ہے، تھوڑا آگے یہ پریشانی ہو رہی ہے، بہت پریشانی میں بیٹھے ہیں لوگ. آپ تھوڑا آ جائیے، ادھر بھی جگہ ہے، اٹھ کے آ جائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. تو اب میں آج کی مجلس میں یہ بتاؤں گا آیت کبریٰ سے مراد کون ہے، کیا ہے. بہت تفصیلات ہیں، اور جو سورہ بنی اسرائیل میں آئے تھے اس میں ہے من آیاتی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتی. یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ساری آیتیں دکھاؤں، نہیں، آیتوں میں سے کچھ آیتیں دکھاؤں. اب ظاہر ہے ان آیتوں میں سے ایک آیت ایسی بھی ہے جس کو کبریٰ کہا گیا ہے. وہی رہیں، اب کیا بتانا پڑے گا مجھے کیا موضوع دیا ہے. موضوع دیا ہے اس سے آپ کے اذہان عالیہ کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں، قریب کرنا چاہتا ہوں، لیکن سلیقے سے. تو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، شب معراج میرے حبیب نے آیت کبریٰ دیکھی. یہیں رکے رہیے. اب یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مبدأ سفر، ایک ہوتا ہے منتہائے سفر، اور ایک چیز ہے مقصد سفر. تو اب اس آیت میں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے سبحان الذی، جس کی ابتدا میں سبحان ہے، اس میں نبی کا مبدأ سفر کیا ہے؟ مسجد الحرام. سفر مسجد ہم سے شروع ہوا، اور پھر مسجد اقصی منتہائے سفر. مقصد سفر کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں دکھاؤں اپنی آیتوں میں سے کچھ آیتیں. اور انہی آیتوں میں ایک آیت ہے جسے آیت کبریٰ کہا گیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ آیت کبریٰ سے مراد کیا ہے؟
ایک بات کہوں، دکھتی نس پہ ہاتھ رکھ دوں، تفسیر کا سلسلہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، مزاجوں کا فرق ہے۔ کوئی تفسیر اہل بیت سے لیتا ہے، کوئی صحابہ کرام سے لیتا ہے، لیکن دونوں طرف تفسیر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن سمجھنا ہے تو تفسیر کا سہارا لینا پڑے گا۔ ابھی اپنے اپنے ذوق انتخاب کی بات ہے کہ کوئی اہل بیت سے تفسیر لیتا ہے اور کوئی اصحاب سے لیتا ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ قرآن سمجھنے میں سب تفسیر کے محتاج ہیں۔ تو اب تو مان لو کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر قرآن کافی ہے تو تفسیر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ قرآن سے قرآن کو سمجھ لو۔ غور کریں آپ، ہمارے ہاں الحمدللہ تفسیر بالرائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارے غیر نتھو خیر بلیوں کے باپ سے ہم تفسیر نہیں لیتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تفسیر اہل بیت سے لیتے ہیں۔ ناز کیجئے مقدر پر، فخر کیجئے اپنے نصیب پر کہ آپ در اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو اور عزیزو، اب آئیے اس آیت کبریٰ کا پتہ دے رہا ہوں، اسی سے اس آیت کبریٰ کی عظمت پہچانیے گا۔ بہت آرام سے مجلس پڑھتا ہوں، چونکہ مجلس کا مطلب افہام و تفہیم، کچھ سمجھنا کچھ سمجھانا۔ اتنا ہی سمجھائے انسان جتنا خود سمجھ گیا ہو۔ خود تو سمجھے نہیں، دنیا کو بیٹھ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو نام سمجھی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اب آپ دیکھیے اس آیت کبریٰ کی عظمت کے پیش نظر اب میں جملے دے رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی معراج پیغمبر کا ذکر ہے اور سورہ والنجم میں بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو ذکر ہو رہا ہے، معراج پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا، اس کی ابتدا کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ لفظ سبحان سے۔ کیسے سنتے ہیں مجلس؟ سبحان الذی۔ تو اب آپ بتائیے، نہیں بول رہے ہیں تو بتائیے، کیا ہر بات پہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں کیا؟ نہیں کہتے نا۔ جب کوئی بات ڈھنگ کی آتی ہے، قاعدے کی آتی ہے، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، تب آپ کے منہ سے نکلتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سفر پیغمبر کی عظمت، مبدأ سفر منتہا سفر تفصیل ہے، اس میں مقصد سفر پر نظر رکھو اور اس مقصد سفر پر نظر رکھتے ہوئے اس کی عظمت کو پہچانو۔ تو یوں سمجھو کہ اللہ نے سفر معراج پیغمبر کا جو تذکرہ کیا تو سب سے پہلے کہا سبحان الذی، یعنی جسے سب سبحان اللہ کہتے ہیں، آج وہ خود سبحان کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھو، بدنامی کا سبب نہ بنو۔ کچھ لوگوں کا وتیرہ ہو گیا، یہ تو رسول کو مانتے ہی نہیں، یہ رسول کو جانتے ہی نہیں، یہ تو بس علی علی کرتے ہیں، رسول کے بارے میں تو کچھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو رشدی نے جو توہین کی تھی وہ کس کی تھی؟ رسول کی تو کی تھی، یا رسول کی توہین کیا، یا ازواج رسول کی، یا اصحاب رسول کی؟ سمجھیں بات کو؟ تو بتاؤ، جب اس نے توہین کی رسول کی، اصحاب رسول کی، اب اصحاب میں اصحاب اخیار بھی آتے ہیں، کیسے مجلس پڑھوں؟ اور ازواج میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں۔ تو جب توہین رسول ہی، توہین ازواج رسول، توہین اصحاب رسول اور خود توہین رسول، تو رشدی کے قتل کا فتویٰ تمہارے باپ نے دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارا ہی کوئی عالم تھا جس نے قتل کا فتویٰ دیا ہے؟ ہمارا رسول کو نہیں مانتے؟ اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام کہ ہم رسول کو نہیں مانتے، تو پھر مسلمان کے کیا معنی رہ گئے اگر رسول کو نہیں مانتے؟ تو خیر، برسا برس یہ تہمتیں ہم سن رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ یہ مجلس حسین کا فیض ہے کہ اسی اسٹیج سے، اسی ممبر سے جواب بھی دیا جاتا۔ ہم رسول کو مانتے ہیں، کیا نہیں مانتے؟ لیکن سنو،
ہم داور والے رسول کو رسول مانتے ہیں، ڈالر والے رسول کو رسول نہیں مانتے۔ کوئی بات کہہ رہا ہوں میں، آپ زبردستی ڈالر والا رسول نہ منوائیے۔ ہم داور والے رسول کو رسول مانتے ہیں، اور سنیے، ہم رسول کو رسول مانتے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں۔ اب مجھے بلوا رہے ہیں آپ، اب ربر کی طرح کھینچے گی تقریر میری۔ ہم کسی صحیح کتاب کے چکر میں اپنا ایمان خراب نہیں کرتے، ہم اس کتاب سے رسول کو رسول مانتے ہیں جو اصح الکتب ہے، کائنات کی ساری کتابوں میں صحیح ترین کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ جیسا قرآن رسول کو منواتا ہے ویسا مانتے ہیں۔ آپ کا کیا، آپ نے تو لکھ مارا کہ حضور جو ہے کبھی غسل بھول جاتے تھے، پھر دوبارہ جا کے غسل کر کے آتے تھے، اور پھر کبھی نماز بھول جاتے تھے۔ یہ مانا آپ نے رسول کو، رسول نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول جاتے تھے، وہ ایک صاحب پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا ایک مکبر، وہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ ذمہ دار آدمی کو پیچھے کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر امام صاحب بھی بھول گئے، ماموم صاحب بھی بھول گئے تو نماز کا کیا ہوگا؟ لہذا ایک آدمی پیچھے رہتا ہے تو وہ ذرا سا لقمہ دیتا ہے، ٹھوکا دیتا ہے تو وہ گاڑی بڑھ جاتی ہے۔ تو رسول کی نماز ہے یا شمشاد احمد کی نماز ہے؟ کہا نہیں وہ ہے، وہ صحیح میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی آپ تو بولے، صحیح میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول جاتے تو ایک صاحب جو ٹھیک پیچھے کھڑے ہوتے تھے جلدی سے وہ ٹہوکا دیتے تھے، لقمہ دیتے تھے، تو حضور کی نماز پھر ٹھیک سے آگے بڑھتی تھی۔ تو رسول نماز بھول جاتے تھے، ان کے ٹہوکے سے نبی پھر آگے بڑھتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں پھر تو اللہ سے بھی بھول ہو گئی، تاج نبوت ان کے سر پہ کیوں رکھ دیا؟ جناب کے سر پہ رکھ دیا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، کوئی نبی بنا دیا، وہ جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے انہیں بنا دیا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ نبی اور بھول جائے، ایسے کو رسول مانا جو بھول جاتا ہے، بھول چکا ہے۔ اب یہی پیغمبر معیار دے کے گئے ہیں۔ ضمن نرس کر رہا ہوں، جب بات آ گئی آپ متوجہ ہو گئے تو ایک جملہ لیجئے کہ پہلے تو یہ جملہ دوں میں کہ یہیں سے اپنی کتابوں کی اوقات پہچانو۔ جب صحیح میں اتنا غلط ہے تو غلط میں کتنا غلط ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صحیح میں اتنا غلط، غلط میں کتنا غلط ہوگا بھائی؟ جبکہ نبی معیار دے کے گئے ہیں، نبی ہمیں سبق پڑھا کے گئے، سکھا کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں، پیغام دے کے گئے ہیں کہ اگر کوئی روایت قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا جائے تو اس روایت کو دیوار پہ دے مارنا، یعنی اسے قبول نہ کرنا۔ توجہ ہے؟ لوں خبر ابھی میں صحیح کی، اجازت ہے؟ رسول کے دیے ہوئے معیار کے مطابق ابھی پتہ چل جائے گا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی روایت قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ دے مارنا، مطلب یہ کہ قبول نہ کرنا۔ تو ایک طرف پتہ نہیں یہاں کیا اثر ہوگا اس جواب کا۔ الحمدللہ عمر گزری ہے اسی درس کی سیاحی میں۔ مجلس کا معیار یہ نہیں ہے کامیابی کا کہ نعرے کتنے لگے، داد و تحسین سے کتنا لوگوں نے نوازا، واہ واہ کتنی ہوئی۔ مجلس کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ دوسروں پہ آپ کی بات کا کتنا اثر مرتب ہوا۔ تو اثر ہوا الحمدللہ۔ اب ٹائم نہیں ہے، اسے وقت کو بچانا ہے، کمرے بیٹھیا جب میں بتاؤں گا کہ ان جوابات کا اثر کیا ہو رہا۔ الحمدللہ ادھر سے لوگ پہلا بدل کے ادھر آ رہے ہیں۔ پوائنٹ اتنا مضبوط دو کہ سب کی بقیتی بند ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اب رسول نے فرمایا ہے نا، تو آپ مسلمان ہیں تو اس پہ عمل کریں۔ رسول نے کہا اگر کوئی روایت قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ دے مارو، مطلب یہ کہ قبول نہ کرو۔ تو یہ تو ہے صحیح کتاب کی روایت کہ حضور کبھی غسل بھول جاتے تھے اور کبھی نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول جاتے تھے۔ قرآن کی آیت، اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
اللہ ارشاد فرما رہا ہے سنقرئک فلا تنسا، میرے حبیب ایسا پڑھا کے بھیجا ہے کہ کبھی نہ بھولے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، کبھی نہ بھولے گا۔ اللہ کہہ رہا کبھی نہ بھولے گا، آپ رسول کو بھلکڑ بتا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ جاگے ہیں، مجھے پتہ ہے دقت ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے باریکیوں سے گزرنے میں، لیکن انشاءاللہ آپ کو میں بور نہیں ہونے دوں گا۔ اب توجہ دیتے جائیں۔ تو اب پہچانو آیت کبریٰ، ابھی اسی لفظ پہ لٹکا ہوا ہوں میں، آسان تھوڑی ہے پہچاننا۔ تو آپ اس آیت کبریٰ کی عظمت کے پیش نظر دیکھیں اللہ نے کیا کیا اہتمام کیا ہے، غور کریں آپ۔ اس آیت کبریٰ کے تذکرے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ کلام کی ابتدا ہی کہا سبحان اللہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، پاکیزگی سے بیان شروع ہوا، ذات نے بیان شروع کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ کب کرائی؟ راتوں رات۔ لفظ کیا رکھی؟ لیل کی لفظ رکھی۔ کاش سب متوجہ ہو جاتے۔ یہ بتائیے کہ اگر اپنے حبیب کو اللہ دن میں بلا لیتا تو اللہ میاں کو کوئی گولی مار دیتا کیا؟ بولو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا اللہ اپنے بندے کو بلانا ہے تو دن کے اجالے میں بلا لے، کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا لینے کے لیے بلا رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے کیا لینے کو بلا رہا ہوں۔ یہ معاملہ آیت کبریٰ کا ہے۔ آیت کبریٰ وہ امانت ہے جو رات کے پردے میں دی جائے گی، دن کے اجالے میں نہیں۔ پھر کمال دیکھیں۔ آپ بتائیے ذرا سا کہ یہ شب معراج جو ہے وہ رجب کی کس تاریخ میں؟ 14ویں رات میں، 10ویں میں، 5ویں میں، 18ویں میں؟ بولو نا، نہیں پہچانو گے آیت کبریٰ کو جب لفظوں کو نہ سمجھو۔ تاریخ بتائیے، 27 نہیں 26، اور معاملہ ہے رات کا۔ صحیح کہا آپ نے، شب 27۔ اب یہ بتاؤ کہ شب 27 میں چاند کو کیا کہا جاتا ہے؟ اٹھتا چاند یا ڈوبتا چاند؟ ارے بولو نا، ارے کمال احترام آیت کبریٰ دیکھو۔ اللہ نے آیت کبریٰ لینے کے لیے اپنے حبیب کو نہ دن میں بلایا نہ اجالی رات میں بلایا، اندھیری رات میں آنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سلام کرو اس آیت کبریٰ کی عظمتوں کو۔ ماشاءاللہ سننے والوں کا مجمع ہے۔ اب میرا جی چاہ گیا مجلس پڑھنے کو، ٹھیک ہے، باریکیاں ہیں اس کے اندر۔ آپ کہیں گے مولانا آیت کبریٰ اس کا ترجمہ کیجئے۔ میں کہوں گا میں تو بیان کر رہا ہوں، ترجمہ خود کر لو۔ جاؤ مدرسوں کی بانڈری میں، مولوی صاحب بننا آسان ہے کیا؟ لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، تب جا کے مولوی صاحب ہوتے ہیں، تب جا کے کہیں نمبر آتا ممبر پہ آنے کا۔ تو میری عادت ہے میں گرامر سے بھی نکات نکالتا ہوں۔ عربی گرامر، ہر زبان کا ایک گرامر ہوتی ہے، ایک اس کا قاعدہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے یہاں آیت میں کبریٰ کیوں لگایا اللہ نے؟ سنیے گا، کبریٰ مؤنث میں جائیے تو کبریٰ، اور اسی لفظ کو مذکر میں لائیے تو بنتا ہے اکبر۔ اوہو، ابھی تو اللہ اکبر سن رہے تھے نا۔ اللہ تو نہ مذکر نہ مؤنث، وہ تو ایک لفظی طور پر لفظ اللہ جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے وہ اللہ کبریٰ نہیں کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ کہاں سے سیکھا؟ عربی گرامر سے۔ یہ فیض کہاں کا ہے؟ مدرسے کے بانڈری کے اندر کا۔ یہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں کورس کی کتابوں میں پڑھایا
اب وہ ذرا سا سن لیجئے، تھوڑی زحمت ہوگی لیکن ابھی زحمت رحمت میں بدل جائے گی، کہ صفت اور موصوف کے درمیان 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کی مطابقت ضروری ہے۔ مولانا سبق یاد آ رہا ہے؟ 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کی مطابقت ضروری ہے، کاہے میں؟ صفت اور موصوف میں۔ چھوٹے بچوں کو سمجھاؤں، صفت یعنی خاصیت، موصوف جس میں وہ خاصیت پائی جائے، جس میں وہ صفت پائی جائے۔ تو 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، 10 میں سے 4 کی مطابقت ضروری ہے۔ یا تو دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، دونوں مفرد ہوں یا دونوں تثنیہ ہوں یا دونوں جمع ہوں۔ اب میں اردو میں لاؤں، دونوں پہ زبر ہو یا دونوں پہ زیر کے نیچے زیر ہو یا دونوں پہ پیش ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ گرامر پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث ہوں۔ تو چونکہ آیت ہے مؤنث، لہٰذا عربی گرامر کے تحت اس میں جو صفت لگی وہ کبریٰ کی لگی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت مجسم طریقے سے لینے گئے ہیں پیغمبر، اس کا تعلق صنف قوی سے نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ صنف نازک سے ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کیا اہتمام ہے، وہ آیت کبریٰ کتنی عظیم ہے، اسے بھی آیت ہی کہا گیا ہے مگر ایک صفت کے ساتھ، اس میں لفظ کبریٰ۔ اب اس کا ترجمہ، کائنات کی سب سے بڑی آیت، اب بھی چپ ہیں آپ، آیت کبریٰ، اکبر یعنی سب سے بڑا، اللہ اکبر بولتے ہیں نا، کیا مطلب؟ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو مذکر کے لیے کہا۔ اب آپ صنف نازک کے لیے بولیں، مؤنث کے لیے بولیں تو کیا کہیں گے؟ کبریٰ۔ آیت لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، میں نے اپنے حبیب کو شب معراج میں بلایا تاکہ میری آیتوں میں سے آیت کبریٰ دیکھیں۔ اب وہ یہ اصطلاح لفظی ہے، ایک استعارہ کہہ لیجئے کہ دیکھیں۔ دیکھیں کا مطلب یہ ہے کہ خالی دکھانے کے لیے نہیں بلایا ہے، لینے کے لیے بلایا۔ آگے بات آئے گی تو پتہ چل جائے گا، آیت کبریٰ دکھانے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے، میں اس آیت کبریٰ تک آپ کو محدود نہیں رکھوں گا۔ سناٹا وٹا سناٹا، تھوڑا آپ سو لیجئے، تھوڑا میں سو لوں۔ ساتھ دیں گے، 1 منٹ آپ کا برباد نہیں کروں گا، رکے رہیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور کتنا قریب کیا میں لفظیں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلسل آواز آ رہی تھی، ادنو منی ادنو۔ اب شب معراج میں بھی آپ کو آیت کبریٰ کی عظمت کا بھی پتہ چل جائے گا، میں جملہ دوں گا، ادنو منی ادنو منی ادنو منی۔ چلتے چلتے جبریل رک گئے تھے نا، پہچانو آیت کبریٰ۔ سردار ملک رک گیا، اللہ نے کہا رے جبریل رک گئے کہ بس اب اس کے آگے میں سرے منہ بھی بڑھ گیا، بال برابر بھی، تو میرے سارے بالوں پر جل جائیں گے۔ میں کہوں گا ارے جبریل ساتھ ساتھ آئے ہو، ارے لوگ تو غار تک چلے گئے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تم اپنی ڈیوٹی تو پوری کر دو، کہ پوری کر دی؟ یہیں تک میری ڈیوٹی تھی، میں نے اب نبی کہہ رہے ہیں 2-4 قدم تو بڑھو۔ کہ غافل تجھے پتہ بھی ہے میں کون ہوں؟ میں فرشتہ ہوں، میں ملک ہوں، میں معصوم ہوں، میں اپنی حد پہچانتا ہوں، میں اپنی حد پہچانتا ہوں۔ وہ تو تم انسان ہو جو اپنی حدوں کو عبور کر کے جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں اپنی حد پہچانتا ہوں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہو جبریل کہ بس بس
اللہ کے رسول آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب نبی ظاہر ہے کہ ابھی تو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اب اکیلے رہ گئے، تو اللہ نے ادھر سے سہارا دیا، پریشان نہ ہو میرے حبیب، ادنو منی ادنو منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ سوچے یہ کہاں کی مخلوق ہے جہاں فرشتے پر نہیں مار سکتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، عظمتوں کو پہچانے جہاں فرشتے پر نہیں مار سکتے۔ اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک جملہ یہاں پہ دے دوں۔ بہت سے لوگ حسرت دیدار خدا لیے بیٹھے، وہ بھی صحیح کتاب میں ہے کہ حشر کے دن، قیامت کے دن ہم اللہ میاں کا دیدار کریں گے، تو یہاں سن لیجئے، اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ آپ بتائیے کہاں تک گئے پیغمبر؟ میں کیا بتاؤں، قرآن بتائے گا۔ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، نبی بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، کہاں تک پہنچے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ مجھ میں اور اس میں 2 کمانوں یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمانوں یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ بتائیے کب سے سن رہے ہیں 2 کمانوں یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا؟ معراج کی محفل تو ہوتی ہوگی نا، 2 کمانوں یا اس سے کچھ کم، یا اللہ کہہ دے 2 کمان کا نہیں، اگر 2 کمان کہہ دیا تو حد معین ہو جائے گی۔ 2 کمانوں یا اس سے کچھ کم، یہ نہیں بتاؤں گا کتنا کم، تاکہ واجب واجب رہے، ممکن ممکن رہے۔ شاید اردو گاڑی ہو رہی ہے میری، یہ بھی تو بتانا ہے میں واجب الوجود ہوں، میرا حبیب ممکن الوجود ہے۔ 2 کمانوں یا اس سے کچھ کم، تو یا اللہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، تیری یہ ساری نشانیاں ہیں تو ان کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ کہ سمجھ تو دی ہے میں نے تجھے، جس کا نام ہے عقل، عقل پر زور دے، سمجھ، میں تجھے دعوت فکر دے رہا ہوں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں کائنات میں بھی اور تمہارے نفوس میں بھی۔ کیسا سناٹا ہے معبود، کہاں 2 کمانیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں؟ میں نے اپنی نشانیاں کائنات میں پھیلا رکھی ہیں اور تمہارے نفوس میں بھی پھیلا رکھی ہیں، تو اب ان 2 کمانوں کو اگر سمجھنا ہے تو اپنے وجود میں 2 کمانیں تلاش کر۔ سناٹا ہو گیا۔ میں نے ایک جگہ یہ نقطہ دیا تھا، مجلس کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی۔ اپنے وجود میں تلاش کر یہ 2 کمانیں، اگر تو اپنے وجود کی 2 کمانوں کو سمجھ لے گا تو یہاں کی 2 کمانوں کا استعارہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یا اللہ ہمیں تو نظر آتی نہیں وہ 2 کمانیں، کہ نظر آ بھی نہیں سکتی، آئینہ دیکھنا پڑے گا، آئینہ دیکھنا پڑے گا۔ اب جو آئینہ دیکھا، میں نے کہا اللہ آنکھ کان ناک سب نظر آ رہے ہیں، کہ آنکھ کے اوپر بھی دیکھ، تو وہ 2 کمانیں کھچی ہوئی ہیں۔ چشمہ اتاروں کیا؟ ہر انسان کے چہرے پر اللہ نے یہ 2 کمانیں کھینچ دی اور گویا لمحے فکریہ دیا، پہلے ان کمانوں کو تو سمجھ لے، پھر یہاں کی کمان سمجھ میں آ جائے گی۔ معبود میری سمجھ میں نہیں آیا، تو سمجھا دے، کہ یہ بتا تیرے وجود میں تیری آنکھوں سے سب سے زیادہ قریب کون سی شے ہے؟ آنسوں سے قریب پیر کا انگوٹھا نہیں ہے، ٹخنے نہیں ہے، پنڈلیاں نہیں ہے، گھٹنے نہیں ہے۔ اگر آنکھوں سے سب سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے تو یہ 2 کمانیں ابرو ہیں، یہ 2 کمانیں ابرو ہیں۔ مگر کمال تو یہی ہے کہ تیرے وجود میں سب سے زیادہ جو چیز قریب ہے وہ یہ 2 کمانیں ہیں، لیکن آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ اسی سے سمجھ لے میرا حبیب مجھ سے اتنا قریب ہو گیا مگر مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو میں کہوں گا احمقو، جس کے صدقے میں اللہ کائنات بنائی وہ تو اللہ کو دیکھ نہ سکا، آپ حسرت دیدار لیے بیٹھے اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، حیدری صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
منزل قوسین پہ پیغمبر پہنچے. اب وہ نعمت پہچانے، وہ آیات من کے لفظ ہے. من یعنی بعض آیتیں. بعض آیتوں میں کیا کیا ہے، باقی سب آپ خود سمجھ لیں گے. اب یہاں ایک آیت سے استفادہ کروں گا. ابھی آیت کبریٰ کو پھر روک رہا ہوں بھی، چونکہ وہیں سے مجھے منزل پہ آنا ہے. تو اب اللہ فرما رہا ہے، یہ آیت شب معراج سے ہی متعلق. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. پہچانو آیت کبریٰ سے معنوی طور پہ کیا چیز مراد ہے، اور پھر آیت کبریٰ جب مجسم ہوتی ہے تو کیا سمجھ میں آتا ہے. میں اشاروں میں، لطیف اشاروں میں بات کر رہا ہوں. یہاں کیا کہہ رہا اللہ، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اسی سورہ کی آیت بھی ہے، سورہ والنجم کی. شب معراج مجھے وہ جو اپنے بندے پر وحی کرنی تھی کر دی. ایسا سناٹے میں ہوگی مجلس. معاف کرنا، میں پچھائے میں رہتا ہوں. ہے تو میں بھی پربیا ہوں میں بھی، لیکن پچھائے میں رہتا ہوں. ادھر کا معاملہ آپ کو معلوم ہے نا. چلیے وہ لوگ مجھے سننے کے عادی ہیں، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی مجلس پڑھنے میں. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو میں دے رہا ہوں اسے جلدی سے لے لیجیے گا. ما اوہا. میں نے کہا نا کہ قرآن میں کہیں قرآن کے حفظ کرنے کا، رٹنے کا کہیں حکم نہیں، لیکن سمجھنے کا جگہ جگہ حکم ہے. تو آ جاؤ نا مجلس میں، کچھ سمجھ لو تم بھی. ہم سے کہتے ہیں کہ یہ قوم بڑی تعصبی ہے، یہ بڑے متعصب لوگ ہوتے ہیں. میں کہوں گا آپ احمق ہیں. اگر ہم متعصب ہوتے تو مجلسیں مائک پہ نہ پڑھتے. ہم مجلسیں مائک پہ پڑھ کے بتاتے کہ متعصب نہیں ہے، ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، آنا چاہیں تو آپ بھی آ جائیں. جب آپ آتے ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہاں کیا ہے، یہ آیت شب معراج سے متعلق ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. عبد کی لفظ وہاں بھی ہے، عبد کی لفظ یہاں بھی. جو کچھ مجھے شب معراج اپنے بندے پر وحی کرنی تھی وہ کر دی. آپ کہیں گے جو یہ ترجمہ کہاں سے کیا؟ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے گا. ماں کو بولتے ہیں ماء موصولہ. ماء موصولہ اسے، چونکہ ماں کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہاں ماں سے نون غلہ والی ماں نہیں، اس کا ذکر آئے گا، بعد میں آئے گا. میم الف زبر ماں. یہ ماں کبھی نافیہ ہوتا ہے، کبھی استفہامیہ ہوتا ہے. آپ کو گنا تو گزر رہی ہوگی میری مجلس، میں کیا کروں، اپنی عادت سے مجبور ہوں. اور کبھی یہ ماں جو ہوتا ہے ماء موصولہ ہوتا ہے. وہ جو ماں ہے ماء موصولہ، وہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے وہ جو. الذی یعنی وہ جو. دل لگاؤ تو بات کہوں، وہ جو. اب ترجمہ کرنا ذرا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اور ماں کے معنی ہے وہ جو. مجھے شب معراج جو اپنے حبیب پر وہ جو وحی کرنی تھی کر دی. اگر آپ کے سامنے کوئی آ کے کہے وہ جو، ہماری آپ کی سمجھ میں کچھ آئے گا؟ میں جو بول رہا وہ سمجھے گا، یا جس کے سامنے بول رہا وہ سمجھے گا؟ یہ تو کوڈ ورڈ ہو گیا نا. کیا کہوں میں، یہ آپ سمجھیں، یہ راز و رمز کی بات ہو گئی نا. ارے بھائی سنو وہ جو، تو وہ تو سمجھ گیا جس سے وہ جو کہہ رہے ہیں. آپ ہم سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مقصد سفر معراج پیغمبر کو مخفی رکھا، راز میں رکھا. شب معراج وہ جو مجھے اپنے بندے پہ وہ جو وحی کرنی تھی کر دی. وہ جو جب تک چپ رہیں گے یہی بولتا جاؤں گا. آپ بھی سوچیں گے مجلس پڑھنے آئے یا ہذیان بکنے آئے ہیں. میں ہذیان نہیں بک رہا ہوں، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں. ماں کا مطلب ہے الذی. الذی کا مطلب وہ جو. شب معراج مجھے اپنے بندے پہ وہ جو وحی کرنی تھی کر دی. یہ وہ جو کہے کا ترجمہ ہے، ماں کا ترجمہ ہے. میم الف زبر ماں، جسے ماء موصولہ کہتے ہیں. ماء موصولہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو میں کہوں گا مر جاؤ گے مگر اس ماں کے معنی اس وقت تک نہ سمجھو گے جب تک، لفظ بدل دوں، یہ رات والا ماں ہے.
اس وقت تک یہ رات والا ماں سمجھ میں نہیں آئے گا جب کہ دن کے اجالے والا ماں نہ سمجھو، جب تک دن کے اجالے والا ماں نہ سمجھو۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو، کہیں اور بھی ماں آیا یا نہیں؟ ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ما انزل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میرے حبیب پہنچا دو اس حکم کو، وہ جو تم پہ نازل ہو چکا ہے۔ تو اب اگر دیکھنا ہو کہ شب معراج اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کیا تو یہ دیکھو غدیر کے میدان میں نبی نے کیا کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ جو آدھے بول رہے آدھے استخارہ دیکھ رہے ہیں، کمال ہو گیا نا؟ تو اس سے آپ نے کیا نتیجہ لیا؟ آیت کبریٰ سے مراد ہے منصب ولایت۔ کیا کہا میں نے؟ یہ منصب ولایت کبھی علی کی شکل میں نظر آئے گا، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں۔ فاطمہ کو میں نے اس لیے بچا لیا کہ مجھے بولنا ہی اس پر ہے۔ اب معنوی طور پر دیکھو تو آیت کبریٰ یعنی ولایت، اب یہی ولایت جب مجسم ہوتی ہے تو کون کون سی صورتیں سامنے آتی ہیں؟ رکے رہیے گا، اب میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ یہ بتائیے آیہ اکمال کب نازل ہوئی؟ جب نبی کو نبوت ملی؟ نہیں۔ جب رسالت ملی؟ نہیں۔ جب اللہ نے انہیں اپنا حبیب کہا؟ نہیں۔ آیہ اکمال کب نازل ہوئی؟ جب اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہو گیا۔ شب معراج کی بات غدیر کے میدان میں دن کے اجالے میں جب پہنچ گئی تب اللہ نے آیہ اکمال اتاری۔ اور آیہ اکمال میں کیا کہا؟ کیا کہوں، یہ ضمنی طور پر باتیں حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ نبی نے وہ بتا دیا لوگوں کو جو شب معراج اللہ نے نبی کو بتایا تھا، اور جب اعلان ولایت علی ہو گیا تب سمجھ میں آیا کہ ماں کا مطلب کیا ہے۔ وہ رات والا ماں تھا، یہ دن والا ماں ہے۔ سو گیا، تھکا دیا میں نے آپ کو، چلیے طے بعد میں ہوگا کہ آپ نے مجھے تھکایا ہے، میں نے آپ کو تھکایا۔ آئے اکمال میں اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ رسالت مل چکی تھی مگر دین ابھی کامل نہیں ہوا تھا، نبوت مل چکی تھی دین کامل نہیں ہوا تھا۔ میں کیا بول رہا ہوں سوچو۔ جیسے علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ نے کہا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ کیا آپ کو آیہ اکمال یاد نہیں ہے؟ آپ کو تو وجد میں آنا چاہیے۔ میں فکریہ دے رہا ہوں، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ آج کے دن تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ ایک ہی آیت میں دن کا بھی تذکرہ اور دین کا بھی تذکرہ۔ یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ کان کھول کے سن لو، جسے یہ دن یاد رہے گا اسے دین یاد رہے گا، جو یہ دن بھول جائے گا وہ دین بھول جائے گا۔ جنہوں نے اس دن کو یاد رکھا الحمدللہ ان کا دین ہے، جو اس دن کو ہی بھول گئے ان کا دین ڈھونڈنا تحصیل حاصل ہے۔ اب آ رہا ہوں، زیادہ نہ الجھاؤں آپ کو۔ اب اللہ نے، آپ یہ نہ سمجھیں، دیکھیے کہنے کو بہت کچھ ہے، مجھے اسی آیت پر اس عنوان پر اشرح پڑھوا لیجیے، پڑھ دوں گا، گھنٹے بھر میں مجلس سمیٹنا آسان نہیں ہے، بہت کچھ کہنے کے لیے ہے، مگر میں تھوڑا سا اصل بیان پہ آنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ موضوع دیا گیا کچھ بول رہے ہیں کچھ، میں کچھ اور نہیں بول رہا ہوں، موضوع کے دائرے میں رہ کے بول رہا ہوں کہ وہ آیت کبریٰ۔ اب یہ چلیے آیتوں میں سے کچھ آیتیں دکھاؤں، یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور پھر اللہ نے اور محدود کیا تاکہ میں اپنی آیتوں میں سے آیت کبریٰ دکھاؤں۔ تو آیت کبریٰ سے ثابت ہوا نا
ولایت مراد ہے۔ تو یاد رکھنا جناب فاطمہ کو ہلکے میں نہ لینا کہ رسول نے کیا فرمایا۔ رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو ہمسر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل میں علی اور فاطمہ دونوں برابر ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، منصبدار امامت نہیں، منصبدار نبوت نہیں، منصبدار رسالت نہیں، لیکن جو عظمتیں ہیں کیسے کہوں میں، وقت ہوتا ہے کم، باتیں ہوتی ہیں زیادہ، جلدی سے کہہ دوں۔ جب دونوں ہم پلہ ہیں، ہم رتبہ ہیں، ہم مرتبہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے کفو ہمسر ہیں، تو دونوں کا معجزہ بھی تو ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ لہذا آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو مل جائیں گے ایسے معجزات۔ یعنی اب میں جملہ کہنے دیں مجھے کہ اگر علی قرآن کو، پورے قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹ دے تو پھر فاطمہ کا بھی معجزہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک چادر میں نبوت، رسالت، امامت، ملک سب کو سمیٹ لے۔ اگر علی صاحب اعجاز ہے، اگر ان کا معجزہ یہ ہے کہ وہ ٹھوکر سے مردے جلا دے، تو فاطمہ کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ یہودی کے گھر جائیں تو دلہن کو زندہ کر دے۔ یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں میرے دوستوں اور عزیزوں۔ اور اگر فاطمہ زہرا صرف فاطمہ ہوتی، ٹھیک ہے علی ولی ہیں، لیکن میں دعویٰ کر رہا ہوں ممبر سے کہ اگر علی ولی ہے تو فاطمہ ولیہ ہے، کیونکہ ولی ہوتا ہے عالم الغیب۔ اب دیکھیے، اب اگر یہ بھی کوئی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، علی ہے اللہ کے ولی، اور اللہ کا ولی ہوتا ہے عالم الغیب۔ علی ولی ہے تو فاطمہ ولیہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر فاطمہ علی کی طرح ولیہ نہ ہوتی تو جب دربار میں اپنا حق مانگنے آئی ہے تو ساتھ میں فضہ کو لے آتی، ام ایمن، توجہ ہے نا، فضہ کو لاتی، اسما کو لاتی، ام ایمن کو نہ لاتی۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ یہ ام ایمن کو لانا بتا رہا ہے کہ دربار میں کیا کیا ڈرامے ہوں گے، کیا کیا حدیثیں پیش کی جائیں گی، اس کے جواب کی پوری تیاری کی، تب دربار میں آئی ہے فاطمہ۔ آدھے سمجھے آدھے نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری شہزادی عالم غیب ہے، انہیں پتا ہے کہ کون سی جعلی حدیث پیش کی جائے گی۔ توجہ ہے نا؟ لہذا اس کی تیاری کی، اور دیکھیں کیسا جواب دیا۔ سب نہیں پڑھوں گا۔ حسن کی گواہی رد کر دی، حسین کی گواہی رد کر دی، علی کی گواہی رد کر دی، الیاذ باللہ۔ کہا اور ہوئی کوئی گواہ؟ تو آخر میں شہزادی نے کیا کہا؟ ہاں ابھی ہے میرے پاس گواہ۔ اب کون ہے کہ ام ایمن؟ خدا کے لیے بات سمجھ لینا، ام ایمن آپ نے کبھی غور کیا کہ اسما کو کیوں نہیں لے آئی؟ بنو ہاشم میں سے کسی عورت کو کیوں نہیں لائیں؟ یہ ام ایمن کو کیوں لائیں؟ اب یہ والا نقطہ وہی سمجھیں گے جو ام ایمن کی تاریخ جانتے ہیں۔ فاطمہ جانتی ہے کہ جب میں دعویٰ پیش کروں گی تو میرے دعوے کے مقابلے پر ایک جھوٹی حدیث پیش کی جائے گی۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ارے آپ کے بابا کی حدیث ہے، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ لہذا آپ نے کہا کہ ام ایمن گواہ ہے۔ اب پڑھو نا تاریخ، تب یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ جیسے کو تیسے تک پہنچا دیا جناب فاطمہ نے کہ میری گواہ ام ایمن ہے۔ غور کریں، ام ایمن کی تاریخ پر نظر ہوتی تو ایک ہاتھ ایسے نہ رہتا۔ ام ایمن ہیں کون؟ ام ایمن تاریخ پڑھو تو پتا چلے۔ ام ایمن کنیز ہے پیغمبر اسلام کے والد ماجد جناب عبداللہ کی۔ ان کے انتقال کے بعد وراثت میں ملی رسول اللہ کو، اور رسول کے انتقال کے بعد وراثت میں ملی فاطمہ زہرا کو۔ کہ یہ ام ایمن گواہ ہے، جواب ہو گیا کہ یہ بتا اگر باپ میرا کسی کو وارث بنا کے نہیں گیا تو ام ایمن گواہ کی وارث میں کیوں ہوں؟ میں کیوں ہوں؟ نہیں پہنچی بات تو میں دوسرے رخصے سے پیش کرتا ہوں، بھرپور توجہ دیجئے گا۔ اب ام ایمن نے کمال کر دیا، بھرے دربار میں سوال کیا۔ جیسے درباری نے پوچھا
وہ دربار میں جو ہٹ بنا بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کیا ام ایمن کیا تم گواہی دو گی کہ فتح فاطمہ کا حق ہے؟ کیا خاموش ہو جا، میں گواہی دینے نہیں آئی ہوں، میں تجھ سے کوئی گواہی لینے آئی ہوں۔ ارے کیسے چپ بیٹھے ہو؟ میں تو گواہی لینے آئی ہوں، میں گواہی لینے آئی ہوں۔ کہ ارے الٹی گواہی ہم سے لوگی کہاں؟ کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہ یہ بتا، ایمانداری سے بتا، کیا تو نے پیغمبر اسلام سے یہ حدیث سنی کہ ام ایمن ایک جنتی بی بی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑا، چونکہ پورا دربار گواہ موجود ہے نا۔ کہا جی ہاں وہ حدیث تو سنی ہے۔ کہ سوچ کے بول، کیا تو نے پیغمبر اسلام سے حدیث سنی کہ ام ایمن ایک جنتی بی بی ہے؟ کہ بے شک یہ تو حضور نے فرمایا ہے۔ کہ آپ بتا، کیا کوئی جنتی بی بی جھوٹی گواہی دے سکتی ہے؟ کوئی جنتی بی بی جھوٹی گواہی دے سکتی ہے؟ منہ لٹک گیا کہ نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ باغ فتح اپنی بیٹی کو رسول ہبا کر کے گئے ہیں۔ ارے ام ایمن نے بہت کچھ کہلوا لیا، آپ نہ متوجہ ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ام ایمن کہہ رہی ہے کہ سمجھ میں آ گیا، میں جنتی بی بی ہوں، اور جب تو نے مان لیا کہ جنتی بی بی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتی، تو اس میں ایک لمحہ فکریہ دے دیا ام ایمن نے کہ یہیں سے ہوش کے ناخن پکڑ، جب ایک جنتی بی بی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتی تو جنت کے سردار صلوات بڑا محمد و آل محمد وہ جھوٹی گواہی دے دیں گے؟ وہ جنت کے سردار ہے، جو ساقی کوثر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ دنیا نے ان کی عظمتوں کو نہیں پہچانا۔ یہ بی بی کہاں کی رہنے والی ہے؟ سوچو، غور کرو۔ اللہ کہہ رہا لقد رأى من آیات رب الکبریٰ۔ اب دیکھیے، آپ کے یہاں مہمان آیا ہوں تو آتے ہی سامان ضیافت میں کچھ بسکٹ، کچھ دال سے وغیرہ، کچھ چائے وائے پیش کیا نہیں؟ تو یہ اصول ضیافت میں ہے کہ کوئی مہمان آئے تو سوکھے ساکھے ایسی رخصت مت کر دو، کچھ سامان ضیافت میں پیش کرو۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو سامان ضیافت میں بھی کچھ پیش کیا یا نہیں؟ میں تو وہی ہیں، پتہ ہے آپ کہاں چلے گئے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اچھا چلیے یہاں روکتا ہوں، چونکہ شہزادی کا ذکر آ گیا تو اس حوالے سے ایک بات اور کہہ دوں۔ یار اچھے بیان، ایسا نہیں ہے کہ ہماری کتابوں میں سب، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں فضائل زہرا سے، پردہ ڈالا جاتا ہے۔ معراج پر رسول گئے اور چلے آئے؟ نہیں۔ انبیاء ما سلف، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء گزر چکے تھے، عیسیٰ تو چلیے چرخ چاروں پر کوئی جو ہے وہ مکانن علیہ اس میں آیا ہے قرآن میں، وہاں تک کوئی جنت میں، کوئی کہیں۔ پیغمبر اسلام گئے تو سب سے مصافحے ہوئے، اور ایک منزل آئی جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ سب میرے حبیب کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ سارے انبیاء نے جماعت سے نماز پڑھی، مصافحہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ اس کا محل الگ ہے پڑھنے کا۔ میں تو موضوع سے متعلق ایک بات کہنے جا رہا ہوں، صلوات سے سارا عظمت زہرا کو پہچانیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ معراج چھیڑ دی، معراج میں کیا کیا نکل رہا، جب آپ تاریخ معراج پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ چلیے وہ تو جماعت ہوئی، سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن مصافحہ کب ہوا؟ نبی گزرتے گئے، انبیاء بڑھ بڑھ کے مصافحہ کرتے گئے۔ تو اب تاریخ معراج پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ جدھر سے نبی گزرتے گئے، ادھر کے انبیاء تعظیم پیغمبر کو کھڑے ہوتے گئے۔ وارے سناٹا،
کیا کروں مجھے لفاظی نہیں آتی. ادھر سے گزرے کچھ نبی ادھر کھڑے ہوئے کوئی نبی ادھر کھڑے, جو جہاں تھا جدھر جدھر سے نبی گزرتے گئے ایک ایک نبی تعظیم پیغمبر کو کھڑا ہوتا گیا. کہیں آدم کھڑے ہو گئے, کہیں نوح کھڑے ہو گئے, کہیں ابراہیم کھڑے ہو گئے, کہیں موسیٰ کھڑے ہو گئے, کہیں عیسیٰ کھڑے ہو گئے. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا, جس کی تعظیم کو سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے محمد کہا جاتا ہے, اور جس کی تعظیم کو محمد کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تب سامان ضیافت میں کیا پیش کیا گیا؟ ایک منزل آئی کہ جہاں اللہ نے حکم دیا, جبریل فلاں سیب جنت میرے حبیب کی خدمت میں پیش کرو, اور ان سے کہو کہ اس سیب کا آدھا حصہ خود کھائیں اور آدھا حصہ بچا کے رکھ لیں. جب یہاں سے واپس جائیں تو یہ آدھا حصہ اپنی شریک حیات خدیجۃ الکبریٰ کو کھلا دیں. اب اللہ نے عظمت زہرا نور فاطمہ بھی ودیت کیا گیا تو سیب جنت کے پردے میں. نبی نے اپنے حصے کا سیب نوش فرمایا, جبریل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی کہ جبریل مسکرانے کا سبب کہ یا رسول اللہ نور زہرا مبارک ہو. کیسے سناٹے میں بیٹھے, یا رسول اللہ نور زہرا مبارک ہو. نبی سمجھ گئے کہ سیب جنت نہیں تھا, سیب جنت کے پردے میں رکھ کر نور فاطمہ مجھے ودیت کیا گیا ہے. آدھا سیب لائے خدیجہ کھلائے. وہ دن اللہ نے دکھایا جب وجود حضرت زہرا سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود بھر گئی. اب نبی کا رویہ دیکھیں آپ, نبی کا رویہ. اب تاریخ کہتی ہے, سب اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, صاحبان مطالعہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مرسل اعظم کے قریب جب جناب فاطمہ آتی تھی تو دو عمل آپ پیش کرتے تھے. پیغمبر اسلام دو عمل پیش کرتے تھے. نمبر ایک, تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے, اور بعض لوگ صرف چومنا بتاتے ہیں, خالی چومتے نہیں تھے, بیٹی کو سونگھتے بھی تھے. چھپاؤ نہیں فضائل اہل بیت, سب بیان کرو. چومتے بھی تھے, پیشانی چوم لیتے تھے, اور اس کے بعد سونگھتے بھی تھے. اب سوال ہو گیا, ظاہر سوال تو باہر ہوا نہیں ہوگا چونکہ یہ عمل پیغمبر گھر کے اندر کا ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ باہر والوں نے پوچھا. اندر کا معاملہ ہے تو اندر والیوں میں سے کسی نے پوچھا ہوگا, یا رسول اللہ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں, آپ فاطمہ کو سونگتے کیوں ہیں؟ کہ چپ ہو جا, تجھے کیا خبر ہے کہ میں کیا سونگ رہا ہوں؟ توجہ نہیں, تو کیا پتا میں کیا سونگ رہا ہوں؟ کنی وضاحت فرمائیے, فاطمہ کو آپ سونگتے ہیں, لوگ تو چومتے ہیں اپنے بچوں کو, آپ فاطمہ کو سونگتے کیوں ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. توجہ دیجئے گا آپ کہ جب بھی مجھے اس سیب جنت کی یاد ستاتی ہے, یاد آتی ہے جو جنت میں مجھے دیا گیا تھا, تو میں فاطمہ کو بلا کے سونگ لیتا ہوں. بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. فاطمہ کو بلا کے سونگ لیتا ہوں. میرے مشام ذوق میں وہی خوشبو آتی ہے جو سیب جنت کی تھی. اب میں اسے پلٹ کے کہوں, اس کا مطلب کہ وہ سیب جنت کی خوشبو نہیں تھی, وہ فاطمہ زہرا کی خوشبو تھی. کیسے بلواؤں آپ کو؟ اب یہاں بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ارے جبرائیل و میکائیل, توجہ ہے, ابراہیم کے دسترخوان پہ آئے. ابراہیم کی مہمان نوازی مشہور ہے, تو جب باتیں ہونے لگی کہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی, اے جبریل میکائیل آؤ, دسترخوان لگا ہوا ہے, ٹھنڈا ہو جائے گا کھانا, آؤ پہلے کھانا کھا لیں. تو جبریل نے بھی میکائیل نے بھی دونوں کیا کہہ کے منع کیا کہ اللہ کے خلیل, ہم تو فرشتے لوگ ہیں, ملائکہ ہیں, ہمارا اس غذا سے کوئی تعلق نہیں, ہم یہ والا کھانا وانا نہیں کھاتے, ہماری غذا بس اللہ کی عبادت ہے.
تو میں کہوں گا کیا فرشتوں کے اصول بدلتے رہتے ہیں؟ وہاں کہہ دیا ہم کھاتے واتے نہیں، در زہرا پہ کبھی مسکین بن کے کبھی اسیر بن کے۔ کیا کہا میں نے؟ دے دو روٹی دے دو۔ تو جب فرشتے کھاتے نہیں تو جبریل یہ روٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کہ تمہیں تو پتا ہے میں ملک ہوں، فرشتہ ہوں، میرا کوئی عمل اپنا ذاتی نہیں ہوتا، ہر فرشتے کا عمل بِعَمْرِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم مانگ نہیں رہے، اللہ منگوا رہا ہے۔ تھک گئے آپ؟ اللہ منگوا رہا، جاؤ روٹیاں لے کے آؤ۔ اے پروردگار، فرشتے تو ٹھیک ہے نہیں کھاتے پیتے، تو بالکل ہی نہ کھاتا نہ پیتا ہے، یہ روٹیاں کیوں منگوا رہا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جب سے نور زہرا سیب جنت کی شکل میں نے اپنے حبیب کو دیا ہے، تب سے جنت بوئے فاطمہ سے خالی ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے جبریل سے کہا جاؤ سیدہ کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں لاؤ تاکہ دوبارہ جنت بوئے زہرا سے بسا دی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، حیدری صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا عظمت ہے، ماشاءاللہ آوازیں نیچے سے آنے لگی کہ کیا شہزادی کی عظمت ہے۔ اب میں تو اس کے آگے کی عظمت بھی بیان کروں گا۔ یا رسول اللہ، یہ جبریل امین تو آپ کی دہلیز پہ بھی آئے، آپ کے دروازے پہ جب بھی آئے، کبھی سورہ حمد لے کے آئے، کبھی سورہ یاسین لے کے آئے، کبھی سورہ بقرہ لے کے آئے، کبھی سورہ مزمل، کبھی سورہ مدثر، کبھی سورہ کوثر، کبھی سورہ قدر۔ لیکن یہی جبریل جب آپ کے اہل بیت کے دروازے پہ آئے، سمجھے نا، جب در رسول پہ آئے تو وہاں کا اندازہ اور ہے، در بطول پہ آئے تو وہاں کا اندازہ اور ہے۔ اللہ کے رسول، ہم نے تو تاریخ میں یہی دیکھا کہ جبریل امین جب آپ کی دہلیز پہ آئے، آپ کی خدمت میں آئے، تو کبھی سورہ حمد لے کے، کبھی سورہ بقرہ لے کے، کبھی سورہ کوثر لے کے، کبھی سورہ قدر لے کے آئے، اور جب در بطول پہ آئے تو کبھی مسکین بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، کبھی اسیر بن کے آئے۔ تو اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کی فضیلت میں لب کھول رہا ہوں، میری جسارت معاف ہو۔ یہی جبریل جب آپ کے در پہ آتے ہیں تو کچھ دینے آتے ہیں، لینے نہیں آتے، لیکن یہی جبریل جب در زہرا پہ آئے تو کچھ لینے آئے، کچھ دینے نہیں آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سوچئے کیسی عظیم المرتبت شخصیت کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ کیا کہوں، میں نے تو سوچا تھا کہ فلک سے فدق ٹکاؤں گا، لیکن ٹائم نہیں ہے، جو باہر سے آئے ہوئے حضرات ان کو جانا بھی ہے۔ میں بس ایک دو جملے اور اس کے بعد زحمت تمام کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے، دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہوتا ہے؟ آج تک 1400 سال کی تاریخ پڑھ کے مجھے بتائیے۔ صرف ایک بیٹی ایسی ہے جس کی تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا، جتنی بار فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتی تھی، پورے قد سے آپ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھا نہیں لیتے تھے اس وقت تک رسول بیٹھتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر! کن عظمتوں کی ملکہ کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے؟ یہ بتائیے، کیا یہ تعظیم بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہو رہی ہے؟ بس یہ آخری جملہ اور لے لیجئے، انشاءاللہ پھر مصائب کی منزل بھی آئے گی۔ کیا بیٹی ہونے کی حیثیت سے تعظیم ہو رہی ہے؟ اگر پیغمبر اسلام بیٹی ہونے کی حیثیت سے فاطمہ کی تعظیم کو کھڑے ہوتے ہیں تو سنت پیغمبر پہ عمل کرنا ہمارا آپ کا بھی تو فرض ہے۔ ساری سنتیں مسلمانوں کو یاد ہے، یہ والی سنت کیوں بھول گئے؟ اپنی اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑے ہو تاکہ سنت پیغمبر پہ عمل ہو جائے۔ تو جواب کیا آئے گا کہ نہیں،
یہاں معاملہ بیٹی کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم نے فاطمہ کو، سنیے گا جملے، ہم نے فاطمہ کو ملکہ عصمت بنا کے بھیجا ہے۔ فاطمہ منصبدار نبوت نہیں، منصبدار رسالت نہیں، مگر منصبدار تو نہیں ہے لیکن ملکہ عصمت کبریٰ ہے۔ اور تم پہچانو عصمت کو۔ عصمت کیا ہے؟ عصمت ایک لطف خفی ہے، اللہ کا ایک لطف خفی ہے، جس کے ظرف میں صلاحیت دیکھتا ہے اسے عصمت عطا کر دیتا ہے۔ اور اس نے ایک اصول بنایا ہے، اس نے عصمت کو ہر منصبدار کے لیے شرط لازم قرار دیا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا نا میں علمی باریکیوں سے گزرتا ہوں، یہ آخری جملے بھی لے لیجئے، اس کے بعد تخفیف زحمت۔ ہر منصبدار الہی کے لیے عصمت شرط لازم ہے۔ لفظیں بدل دوں، یعنی ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، ہر معصوم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نبی بھی ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، ہر معصوم کے لیے ضروری نہیں، توجہ ہے نا، کہ وہ رسول بھی ہو۔ کہاں تک لفظیں بولوں؟ تو آپ بتائیے اللہ نے کس کو کس کا محتاج بنایا؟ اللہ نے رسالت اور نبوت کا محتاج عصمت کو نہیں بنایا، بلکہ رسالت و نبوت کو عصمت کا محتاج بنایا، عصمت کا محتاج بنایا۔ توجہ نہیں دی آپ نے؟ عصمت ہے تو رسالت ہے، عصمت نہیں تو رسالت نہیں، عصمت ہے تو نبوت ہے، عصمت نہیں تو نبوت نہیں، عصمت ہے تو امامت ہے، عصمت نہیں تو امامت نہیں۔ تو اللہ نے عصمت کو محتاج نبوت بھی بنایا، محتاج رسالت بھی بنایا، اور محتاج امامت بھی بنایا۔ لہذا اب جتنے منصبدار ہیں سب پر واجب ہے کہ فاطمہ کی تعظیم کو کھڑے ہو جائیں۔ بہت ہلکے میں لیا، بہت ہلکے میں لیا۔ اب سن لیجئے آخری جملہ، یہی عظمتیں ہیں جن کے پیش نظر اللہ نے ہماری شہزادی کو کبھی سائیڈ میں کھڑا نہیں کیا، ہمیشہ مرکز میں رکھا، سینٹر میں رکھا، بیچ میں رکھا۔ بات آئی طہارت کی، کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہاں مرکز طہارت بنا دیا۔ بات آئی اجر رسالت کی، کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قربہ اس میں تفضیل ہے، جس کے معنی ہے وہ عورت جو رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ کیا فاطمہ کے علاوہ کوئی عورت ہے جو نبی سے رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہو؟ تو وہاں بھی مرکز میں مرکز طہارت بنایا تو فاطمہ کو، مرکز مودت بنایا تو فاطمہ کو۔ اب اور دیکھو فاطمہ کسے کہتے ہیں، مباہلے کے میدان میں بلایا تو فاطمہ کو پیچھے نہیں رکھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ فاطمہ کو پیچھے نہیں رکھا، جس ترتیب سے آئے مباہلہ نازل ہوئی اسی ترتیب سے قافلہ مرتب کیا۔ توجہ ہے نا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کچھ باتیں اشارے سے سمجھ لو، اتنا مت تھکایا کرو ذاکر کو میرے دوستو رزیزو۔ میرے حبیب حجت آ جانے کے بعد بھی عیسائی بات نہیں مانتے، تب ان سے کہہ دو آ جاؤ مباہلے کے میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ بزرگوں کی یاد تازہ کر دوں کیا؟ وہ ضروری ہے، نئی نسلوں تک بات پہنچنی چاہیے۔ علامہ ابن حسن نہروی جب آئے مباہلہ پڑھتے تھے، ان کا اپنا خاص لہجہ تھا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تو وہ کچھ اس انداز سے بیان کرتے تھے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ابنانا۔ صلوات پڑھا محمد و آل محمد پر، جی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ میری آخری بات ہے عظمت زہرا کو پہچانے۔ اب فاطمہ زہرا کو اللہ نے کہاں رکھا؟ آیت کی ترتیب دیکھیں، اسی ترتیب سے آپ نے جو ہے قافلہ مرتب کیا، گود میں حسین کو لیا، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، اور ان کے پیچھے کون؟ چونکہ آیت کا تقاضا یہ نساء کی لفظ ہے، فاطمہ کو رکھا۔ فاطمہ کے پیچھے کس کو رکھا؟
علی کو رکھا. میں کہوں یا اللہ فلسفہ الٹ کیسے گیا؟ ہم نے تو اب تک بچپن سے لے کے آج تک یہی دیکھا ہے کہ جب میاں بیوی سفر کرتے ہیں تو شوہر آگے آگے چلتا ہے، بیوی پیچھے پیچھے چلتی ہے. آج جو ہے شریکہ حیات کو آگے کر دیا اور شوہر نامدار کو پیچھے کر دیا. نہیں بولیں گے تو بلوانا آتا ہے. یا اللہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. جس علی کو تو نے ہر میدان میں آگے رکھا، خیبر میں، خندق میں، احد میں، بدر میں، حنین میں، اسے سب سے پیچھے رکھ دیا. تو آج اپنی مشیت آواز دے. نادان تجھے پتہ نہیں ہے ہر میدان میں مجھے علی کو پہچانوانا تھا، مباہلے کے میدان میں فاطمہ کو پہچانوانا ہے. اس لیے ہم نے سینٹر میں رکھا، مرکز میں رکھا، فاطمہ کو بیچ میں رکھا تاکہ دنیا سمجھ لے آگے کون ہے پیچھے کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. میں زمانے کو یہ بھی تو بتانا چاہتا ہوں کہ عظمت زہرا کو پہچانو. فاطمہ نام ہے سلسلہ عصمت کی اس درمیانی کڑی کا جس کا ایک سرا نبوت سے ملتا ہے، دوسرا سرا امامت سے ملتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. درود و سلام ہمارا اس شہزادی. آپ نے ساتھ دیا اور مجھے یہاں تک پہنچانے میں آپ نے میری مدد کی. خدا ہر موڑ پہ آپ کی مدد کرے. اب آپ سوچیں ٹھنڈے دل سے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ رسول اسلام جس بیوی کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے، پورے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے، کسے خبر تھی کہ بعد وفات پیغمبر ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب شہزادی کو کسی دربار میں گھنٹوں کھڑا رکھا جائے. گھنٹوں کھڑا رکھا جائے گا. اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی؟ آپ کے بزم میں ایک چھوٹا سا مولوی بھی آ جاتا ہے، تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے احترام کا اظہار کرتے ہیں. اس سے بڑی توہین زہرا اور کیا ہوگی؟ یہ ہماری شہزادی کھڑی ہو کے خطبہ دے رہی ہے اور درباری بیٹھے ہوئے ہیں. کسی مسلمان کو اتنی توفیق نہ ہوئی جو کہہ دے کہ شہزادی کب تک کھڑے ہو کے خطبہ دیں گی، ہمیں کرسی لائے دے رہے ہیں، بیٹھ کے خطبہ دے لیجئے. اللہ اکبر. پھر دیکھیے یہ پہلی توہین. دوسری توہین جو شہزادی کی ہوئی ہے، جسم کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں لیکن وہ چوٹ وہ گھاؤ جو روح پہ لگتے ہیں اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے. دونوں چاہے گئے ہیں، جسمانی اذیت بھی اور روحانی اذیت بھی. اب یہاں روحانی اذیت کیا پہنچائی گئی؟ فاطمہ زہرا جن کا لقب صدیقہ کبریٰ ہے، جو ملکہ عصمت کبریٰ ہے، اس سے گواہ مانگا جا رہا ہے. اس سے بڑی اور توہین کیا ہوگی؟ پھر گواہی پیش کی تو گواہوں کی تکذیب کی جا رہی ہے، فاطمہ کو جھٹلایا جا رہا ہے. آپ نے آسانی سن لیا، میں نے آسانی سے پڑھ لیا. اس تکذیب کا فاطمہ کے دل و دماغ پر کیا اثر ہوا؟ اب دربار میں گئی تو روتی ہوئی نہیں گئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو واہ بتا کہتی ہوئی چلی اور گھر آنے کے بعد بستر پہ گر گئی. مرثیہ پڑھنا شروع کیا. سبت علیہ مصائب اللہ عنہ، سبت علیہ مصر للیہ. بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے کہ اگر یہ مصیبتیں روز روشن پر پڑ جاتی ہیں تو یہ روشن دن اندھیری رات میں بدل جاتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی کامیاب مجلس. ہم نے پہلی مجلس سنی آپ نے، مصائب کا جو گوشہ دیا مولانا نے، اس کا باقی گوشہ میں پیش کرتا ہوں. آپ نے سنا قبل کی مجلس میں کیا بیت گئی بعد وفات پیغمبر آل رسول کے اوپر. اللہ اکبر. آپ نے ابھی علی کی عظمت بھی سنی، فاطمہ کی عظمت سنی، لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا کہ جب علی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا جناب فاطمہ نے تو آ کے علی کے پاس سر جھکا کے کھڑی ہو گئیں. فرماتی یا علی، سنا مسلمانوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. اب علی کا جواب سنیے. مولا علی فرماتے ہیں اے دختر رسول، اگر اتنا ہی ہوتا تو بہت تھا. اب تو عالم یہ ہے کہ میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا ہے.
اللہ کیا انقلاب آیا ہے، اور اپنے آسانی سے سن لیا۔ لیکن اب آگے کی روایت کا جملہ سنیے، جیسی فاطمہ نے سنا علی جیسے امام کے سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا، فوراً آواز دی، حسن میرے پاس آ جاؤ، حسین میرے قریب آ جاؤ، میرے لال حسین میرے پاس آ جاؤ، زینب تو بھی آ جا، ام کلثوم تم بھی آ جاؤ۔ اتنی آسانی سے مصاحب نے سننا، ایام فاطمی چل رہی ہیں، جی بھر کے پرسہ دے لینا، سارے بچوں کو اکٹھا کیا، اور ایک مرتبہ آواز دی، میرے دل کے ٹکڑوں، اب میں ایک دعا کرنے جا رہی ہوں، اے میرے بچوں تم آمین کہہ دینا۔ زہرا نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، آواز دی، پروردگارا اب اس دنیا سے مجھے اٹھا لے، اے میرے معبود اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی جہاں علی جیسے امام کے سلام کا جواب نہ دیا جائے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ نہ جانے فاطمہ زہرا نے دل کی کس گہرائی سے یہ دعا کی تھی کہ بہت جلدی دعا مستجاب ہو گئی، اور وہ وقت آیا، اللہ اکبر، بہت مختصر وہ وقت آیا۔ انشاءاللہ مجلسیں ہوں گی کثرت سے، اور جہاں جہاں مجلسیں نہیں ہو رہی وہاں برپا کیجئے۔ شہزادی کا آپ پر بہت بڑا حق ہے، اور شہزادی کے باب میں ہم سے بہت بڑی کوتاہیاں ہوئیں جو سادگی سے مجلس ہو جاتی تھی۔ آیات اعظام نے کہا ہے، خاص طور سے آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا ہے کہ شہزادی فاطمہ کا غم ویسے مناؤ جیسے محرم مناتے۔ سمجھ لو دوبارہ محرم آ گیا، اللہ اکبر، بڑی مظلومہ ہے ہماری شہزادی۔ وہ وقت آیا کہ جب فاطمہ نے کہا علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے۔ مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد سرانے بیٹھ گئے، آواز دی، زہرا علی آ گیا۔ آپ نے یاد فرمایا ہے، زہرا نے آنکھیں کھولی، کہاں میں نے بلایا ہے علی، میری زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں، میری چند وصیتیں سن لیجئے۔ اللہ اکبر، اب پوری تفصیل سے وصیت نہیں بدوں، ایک وصیت اسی مجلس تمام ہے کہ زہرا کیا کیا وصیتیں ہیں، کہ یا علی جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنانا، اپنے ہاتھ سے لحد میں اتارنا، اور اے علی فلاں فلاں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا، اس لیے کہ ان سے ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، اور یا علی میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھانا تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے تابوت پہ نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، ابھی فضائل میں آپ نے سنا نا، اب یہاں بھی ایک گوشہ دیتا ہوں، یہ وہ پردہ دار بی بی ہے جو معراج کے پردہ شب میں آئی، اللہ اکبر، رات کی تاریکی میں آئی، اور گھر سے رات کی تاریکی میں رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ وصیت کرتے کرتے شہزادی نے فرمایا کہ یا علی جب مجھے دفن کر لو تو مجھے پتا ہے کہ تمہیں دل کو بہت میری جدائی شاق گزرے گی، اے علی میں جانتی ہوں میرے بعد آپ تنہا ہو جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے، نہ آپ کا کوئی غمگسار ہے نہ کوئی ہمدم ہے۔ اے علی سارا دل کا دکھ درد مجھی سے تو آپ بیان کرتے تھے، اب میرے بعد کوئی ایسا نہیں رہا جس سے آپ اپنے دل کا درد بیان کریں، تو علی پریشان نہ ہونا، شب کے سناٹے میں دبے پاؤں میری قبر پہ آ جانا، تھوڑی دیر قرآن پڑھ دینا، سنو مجلس ختم ہو گئی، تھوڑی دیر قرآن پڑھ دینا، اپنا درد دل بیان کر دینا، شاید تمہارے دل کو کوئی سکون مل جائے۔ عزادارو، ارے دفن کی پہلی رات بڑی قیامت کی ہوتی ہے۔ علی فاطمہ کو دفن کر چکے، گھر آئے سر جھکا کے رو رہے ہیں، کبھی حسن کو دلاسا دیا، کبھی حسین کو دلاسا دیا، کبھی زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، کبھی ام کلثوم کو کلیجے سے لگایا، کسی طرح تھپکیاں دے کے بچوں کو ذرا دیر کو سلا دیا۔ شب کے سناٹے میں سیدہ کی وصیت یاد آئی، گھر کا دروازہ کھولا، قبر زہرا پہ آئے، سنو مجلس ختم ہو گئی، آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، نبی زادی آپ پر علی کا سلام ہو۔ آپ نے کہا تھا نا شب کے سناٹے میں آ جانا، تو علی آپ کی قبر پہ آ گیا ہے،
اور زہرا کی شان میں مرثیہ پڑھا، جدائی کا مرثیہ پڑھا، اور اس کے بعد علی پر رقت طاری ہوئی۔ روتے روتے ذرا دیر کے لیے علی پہ غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سن سکیں گے آپ؟ علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، کیا دیکھا علی نے؟ فاطمہ زہرا سامنے کھڑی آواز دے رہی ہے، یا علی جلدی گھر جائیے، میرا حسین رو رہا ہے، میرا بچہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں کہوں گا یا زہرا، ذرا دیر حسین کا رونا گوارا نہ ہوا، آئیے کربلا میں آئیے، آپ کا یہی حسین کبھی اکبر کو رویا، کبھی عباس کو رویا، کبھی اون محمد کا ماتم کیا، کبھی قاسم پہ آنسو بہائے، کبھی 6 ماہ کے بچے کی لحد بنا کے روئے، اور اتنا روئے کہ خود آپ کے لال حسین کو کہنا پڑا، انا قتیل الابرار، میں وہ کشتہ جفا ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ واسطہ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات آباد ہوں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے عمل ہونے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار انہیں شفاء کامل صحت عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے درمیان سے جو مومنین و مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجد و امامباڑوں اور مدرسوں کو آباد رکھ، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ان سب کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تمام مزارات مقدسہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سیدہ حسن بانو عرف چاند بی بی بنت سید محمد مسلم اور جناب سید مظفر حسین ابن توکل حسین کی روحوں کو